ہماری آئیڈینٹی تھی، اور یہ آئیڈینٹی اتنی پاورفل تھی کہ ایک طرف پروپیگنڈا تھا اور ایک طرف صحابہ کی نکھری ہوئی زندگی تھی۔ پروپیگنڈا کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑی، اور جو صحابہ کی زندگی دیکھتا کہ اٹھتا تھا یہی سچا ہے اور اس کا دین سچا ہے۔ یہ پہچان تھی، یہ آئیڈینٹی تھی۔ غوث پاک کو دیکھو، خواجہ صاحب کو دیکھو، بابا فرید کو دیکھو، داتا صاحب کو دیکھو، بندہ نواز کو دیکھو، مخدوم سنہ کو دیکھو، امام عشق و محبت کو دیکھو۔ خدا کی قسم یہ وہ لوگ تھے جن کے قریب بیٹھنے کے بعد انسان کو خدا کی محبت یاد بھی آ جاتی اور دل اللہ کی محبت سے لبریز اور رسول اعظم کی محبت سے لبریز ہو جاتا۔ یہ پہچان تھی۔ جب یہ پہچان تھی تو اب آپ دیکھیں، جن کو مکے میں رہنے کے لیے بظاہر مکان کی قلت تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کیا تو قرآن نے کیا کیا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، اور جو بھی، یہ ایسا نہیں کسی ایک کے لیے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر بستی والے ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو اللہ فرماتا ہے آسمان سے برکتوں کے دروازے ہم اس کے لیے کھول دیں گے۔ پتہ چلا کہ وہ لوگ جن کو مکے میں رہنا دشوار تھا، بعد میں ہم نے دیکھا کہ ان کے کردار اور ان کی زندگی کی بنیاد پر اللہ نے ان کے قدموں کے اندر بڑے بڑے سرماؤں کے تخت و تاج ڈال دیے، اور پھر یہی ہوا۔ حضرت فاروق اعظم کی حیات طیبہ دیکھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ فاروق اعظم جو مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو عقد مباخات کے ذریعے ایک انصاری بھائی کے بھائی بن جاتے ہیں، ایک دن تجارت کے لیے جاتے ہیں اور ایک دن رسول اعظم سے سیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیے کیا سوچ بنائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ نے کہا تھا انصار نے، آپ فکر نہیں کریں، رہیں اور کھائیں پیئیں۔ کہا نہیں نہیں، وہ لوگ جو مفت کا کھانے کے عادی ہیں نا، ذرا غور سے سنیں۔ سرکار کے مہاجر صحابہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم بیٹھ کر کھانے والے نہیں، ہم نے مکے میں بزنس کیا، ہمیں مارکیٹ کا پتہ بتا دو، ہمیں مارکیٹ کا پتہ بتا دو، ورنہ مفت کا کھانا ملے تو کون چھوڑے گا۔ آج ذرا دیکھ لیجئے، سسرال کے پیسوں پر پلنے والے بہت سارے ملیں گے۔ آج دیکھ لیجئے، ادھر ادھر ہاتھ مارنے والے ہزاروں ملیں گے، لیکن صحابہ نے مارکیٹ کا راستہ دیکھا اور تجارت کی، انہوں نے محنت کی، مشقت کی، پہچان بنائی۔ اب ایک پہچان عرض کر کے میں پھر آتا ہوں آگے کی طرف۔ موضوع بڑا طویل ہے لیکن میں بولوں گا آج انشاءاللہ، جتنا اللہ مجھ سے چاہے گا میں کہلوانے کو بولنے کی کوشش کرنا انشاءاللہ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، رسول اعظم نے ایک جنگ کے موقع پر صحابہ سے چندے کی اپیل کی، لاؤ، سب لے کر آئے، صدیق اکبر بھی لے کر آئے، کچھ نہیں چھوڑا گھر میں، کچھ نہیں، سب لے کر آ گئے۔ بعض روایتوں کے مطابق پیرہن بھی لا کر دے دیا اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ توجہ چاہوں گا، کیا صدیق اکبر کے بیوی بچے نہیں تھے؟ تھے نا۔ جب سب لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دیا تو اب کچھ تو ان کے پاس بچا نہیں، تو اگلے دن بچوں کو کھلاتے کیا اور خود کیا کھاتے؟ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ جب سب لا کر کے دے دیے تو اب کھائیں گے کیا، کھلائیں گے کیا؟ وہی تربیت، وہی پہچان۔ سب کچھ لا کر صدیق اکبر نے دے دیا۔ تصور کی دنیا میں کوئی صدیق اکبر سے پوچھے کہ ابو بکر کیا بات ہے، گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، بیوی بچے کھائیں گے کیا؟ تو صدیق اکبر کا ایمان جواب دے گا، سن،
میں نے بہت سرمایہ اگر جمع کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں نے اپنی پہچان بنائی ہے۔ اور سن لے، بغیر پیسے کے کل اگر مارکیٹ میں کھڑا رہ جاؤں تو ہزاروں کا مجھے مال چاہیے تو میری سچائی کی بنیاد پر دنیا دینے کو تیار ہو۔ یہ ہے پہچان۔ ہے آج کسی مسلمان کے لیے؟ ارے عمرے کا پیسہ کھا جاتے ہیں، حج کا پیسہ کھا جاتے ہیں۔ جس قوم کی پہچان اتنی بدتر ہو چکی ہو، اس قوم سے آپ کیا امید کریں گے؟ یہ پہچان تھی صدیق اکبر، یہ آئیڈینٹی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور پھر ایک دوسرے اینگل سے سوچئے، جنت کی بشارت مل رہی ہے ان صحابہ کو، عبادت میں کوتاہی نہیں، ریاضت میں کوتاہی نہیں۔ اب تو جنت کی سرٹیفکیٹ، بڑی معذرت کے ساتھ کسی کو برا لگے تو میں بھی پیری مریدی کرتا ہوں، آستانوں پہ جاتا ہوں، میری عادت ہے، بلکہ میں نے تو یہاں کے اجتماع سے پہلے قاری عظمت سے کہا تھا توکل مستان شاہ بابا کے یہاں پہلے حاضری دے کر اجازت لے لینا اور کہنا اجتماع آپ سنبھالیے گا، ہم تو کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم الحمدللہ وہ ماننے والے، لیکن توجہ چاہوں گا، جن کو جنت کی بشارت مل گئی ان کی تہجد مس نہیں ہو رہی، جن کو جنت کی بشارت مل گئی وہ آخرت کے ڈر سے بے خوف نہیں ہے، جن کو جنت کی بشارت مل گئی وہ نبی کی سنتوں کو نہیں چھوڑ رہے، جن کو جنت کی بشارت مل گئی وہ تلاوت نہیں چھوڑ رہے، جن کو جنت کی بشارت مل گئی وہ امانت میں خیانت نہیں کر رہے۔ اور تم نے یہ سمجھ لیا کہ کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، لوگوں کا ٹوپا کریں اور جنت میں چلے جائیں گے؟ کسی آستانے پر جا کر 10 دیگ چڑھا دیں گے لوگوں کا پیسہ کھا کر اور پھر جنت میں چلے جائیں گے؟ اتنی سستی جنت نہیں ہے۔ اصلاح کرو اپنی۔ اگر کسی کے پاس 99 روپے حلال کے ہوں اور 1 روپیہ حرام کا ہو، توجہ چاہوں گا، 99 روپے حلال کے اور 1 روپیہ حرام کا، اور اس پیسے سے اگر کسی نے احرام خرید کر عمرہ کیا اس کا عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ مجھے ابھی جمعرات کو میرا ٹاپک اس مرتبہ جمعہ کو جو تھا وہ ملک شام کے بارے میں مجھے کچھ تاریخ اس کی بتانی تھی، لیکن جمعرات کو ایک بیپاری کا مجھے فون آیا، حضرت میرے لیے دعا کیجئے۔ میں کہا کیا ہوا، خیریت تو ہے سب؟ کہا حضرت اتنے کروڑ روپے کا مسئلہ ہے، اور وہ بندہ پہلے تو فون نہیں اٹھاتا تھا اور فون بعد میں اٹھایا تو اس نے اتنا کہا میں بیزی ہوں اور میں تجھے دعوت دے رہا ہوں، میری بیٹی کا نکاح مدینے میں ہے تو ذرا آ جا۔ پیسے دینے کی بات نہیں، یہ حال ہے ہماری قوم کا، لوگوں کا کھا کر مدینے میں شادیاں کرتے، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حال ہو چکا ہے، یہ پورا ماحول بن رہا ہے، اور سمجھتے سب اچھا ہو جائے گا۔ کہاں سے اچھا ہوگا؟ ارے جب شہید کے خون کے قطرے کے گرتے ہی اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن اگر قرض ہے تو حضور فرماتے یہ معاف نہیں ہوگا۔ تو آپ مدینے کے چکر پہ چکر لگاتے رہو، لوگوں کا کھائے ہو، یہ معاف کبھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ حضور تو جب نماز جنازہ کے لیے کہا جاتا کسی میت کو رکھ کر سرکار نماز جنازہ پڑھائیں تو سرکار فرماتے تھے اس پر قرض ہے کسی کا؟ یہ حضور پوچھتے تھے، جب کہہ دیتے قرض نہیں تو نماز پڑھاتے۔ ایک صحابی کی نماز جنازہ حضور پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے پوچھا حضرت قتادہ سے قرض ہے؟ کہا ہاں حضور قرض ہے۔ کچھ پیسہ چھوڑا ہے اس نے پیچھے؟ کہا نہیں۔ کہا تم ہی پڑھ لو۔ کہا حضور میں ذمہ لیتا ہوں کہ میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ پھر سرکار نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ کیا سمجھتے ہو آپ دین کو؟ یہ پہچان حضور نے اس طریقے سے صحابہ کی پہچان اور یہ تعلیم عطا فرمائی۔ آج پورا معاملہ تتر بتر ہو چکا ہے، اور اس کے اندر ایک جماعت کا بڑا کلیدی رول ہے۔
جس نے صرف 7 چیزوں کے اندر اسلام کو قید کر دیا، کلمہ، نماز، روزہ، حج و زکات، باقی سب چھوڑ دو، 40 دن کے لیے چلے جاؤ، سارے گناہ معاف، لا حول ولا قوت۔ اگر یہی دین ہے تو پھر کربلا امام حسین گئے کیوں تھے؟ وہ اسی دین کو تو آزاد کرانے گئے تھے جس دین کو بتانے کے لیے ظالموں نے یہ پیش کیا تھا کہ یہ دین ہے، دین وہ نہیں ہے، دین تو وہ ہے جو حسین کی قربانی سے زندہ ہوا ہے۔